الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، سیدہ طیبہ طاہرہ
مخدومہ کائنات جگر گوشائے نبی کریم نور دیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادر حسنین ام سعادات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ دے ذکر نال اج دی ساڈی گفتگو حسن پائے گی، منور اور روشن ہوئے گی، اور رمضان المبارک دی بابرکت ساعتاں دے اعتبار نال چند اس دے پہلو بھی زیر گفتگو ہون گے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان اللہ تعالیٰ دا پاک مہینہ ہے، اور باقی مہینیاں وچوں اس دی شان بلند ہے، کیونکہ اس دی نسبت اللہ نے اپنے نال فرمائی۔ چونکہ آقا کریم سرکار نے بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک دے اندر کثرت نال عبادات کرنا، کثرت نال دین دی طرف راغب ہونا۔ دیکھو بعد لوگ یہ کہندے نے کہ جی رمضان وچ تے لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، مگر رمضان تو بعد فوراً چھوڑ دیندے ہیں، تو انہاں دی اس عبادت دا فائدہ کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ دین وچ کسی جگہ تے اے نہیں فرمایا گیا کہ جیڑا باقی مہینیاں وچ نماز نہیں پڑھدا وہ رمضان وچ بھی نہ پڑھے، ایسا نہیں فرمایا گیا۔ تو سانوں بھی اے رویہ ترک کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی رمضان دے سیلاب وچ ہی آ جائے تو دی کنڈی پھنس جائے تے مالک انہوں اپنے کول پکا پکا رکھ لے، کی پتہ ہے۔ تو اگر کوئی رمضان وچ بھی آ رہا ہے تو اس دی تحسین کرو، تحقیر مت کرو کہ بھئی بہت اعلیٰ کہ تانوں اللہ نے توفیق بخشی ہے، آپ تشریف لے آئے ہو، اس نو موٹیویٹ کرو تاکہ وہ رمضان دے اندر مسجد نال اور دین نال پکا وابستہ ہو جائے۔ جو بے دینی دا ماحول ساڑے معاشرے وچ بنیا ہے نا، ایسے ماحول وچ لوگاں دا دین دی طرف راغب ہونا خوشی دا باعث ہے۔ تنقید نہ کرو، کیونکہ سرکار نے فرمایا یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگی دین دے معاملے وچ لوگاں تے نہ کرو۔ بشرو ولا تنفرو، خوشخبریاں دیو، دین تو لوگاں متنفر نہ کرو۔ ساڑے رویے تو، ساڑی کسی ادا تو، ساڑے بیہیویئر تو کوئی ڈس ہارٹ ہو کہ اگر مسجد تو دور ہویا تو اسی اللہ دی بارگاہ وچ اس نے جواب دے ہوں۔ لہٰذا سانو تے اے ترغیب دینی چاہیے کہ یار رمضان جے ہون مسجد چاہو، یا زیادہ تو زیادہ لوگاں دین دی طرف راغب کرو۔ اور
اگر آپ شرم ہی دلانا چاہتے ہو کسی وہ رمضان دے آخر تے دلاؤ یار ہوں مہینہ رہے تو شرم کری ہوں چھڈی نہ تسی پیڑا ہی لگ پاؤندے ہو کہ بھئی وہ آ گئے جی نہ رمضان تو بعد تر جانا بھی تمہیں کی پتہ ہے کیا تسی کسی دا دل پھاڑ کے دیکھ لے ہو سکتا ہے مالک انہوں نے رکھ ہی لے تو آپ لوگاں متنفر نہ کرو دین نال لوگاں جوڑو اپنے ارد گرد نظر دوڑایا کرو کہ کوئی ایسا حاجت مند نہ ہوئے جڑا مانگ نہ سکتا ہوئے لیکن ضرورت مند ہوئے وہ دے کول پہنچ جاؤ ویسے منگن والے تو بہت ہوندے نے انہاں دا کاروبار ہے وہ اپنا کرتے ہیں لیکن اگر تسی کسی ایسے بندے کول پہنچ جاؤ کہ وہ مانگ نہیں سکتا مگر ضرورت مند ہے اور وہ دی کسی ونڈ نال مدد کر دے تو بہت بڑی نیکی کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوندے ہیں جنہاں ضرورت نہیں ہوندی مگر انہاں دی عادت ہوندی ہے منگنا تے کچھ ایسے ہوندے ہیں انہاں ضرورت بھی ہوندی ہے مگر انہاں دا ذہن منگن والا نہیں ہوندا انہاں لوگاں تک پہنچنا بہت بڑی سعادت ہے دعوت دین دیو اور لوگاں حاجت مندان اپنے ارد گرد تلاش کرو یہ رمضان شریف کے اندر رمضان شریف دے پروٹوکول نے کہ آپ کے دے مطابق انہاں کھانا پیش کرو سحری افطاری اور اپنے نال شامل کرو جدو افطاری کراؤ تو دے وچ اپنے غریب ہمسایاں نو محلے داراں نو دوستاں نو بھی لازم بلایا کرو فقط انہاں لوگاں نہ بلایا کرو جڑے پہلے ہی بہت اچھا کھانا کھا رہے غربان ان دے اندر شامل کریا تو عزیزو اور ساتھیو رمضان دے مہینے دا ظاہراً احترام بھی کرنا چاہیے کھانا پینا بازاراں وچ کھانے پینے والی چیزاں نو سرعام بیچنا اور فروخت کرنا رمضان دے احترام دے منافی ہے آپ ظاہراً بھی رمضان دا احترام کریا کرو بعد بزرگاں دیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے ایک کافر فوت ہو گیا کافر سی مجوسی انہاں دے ہمسائے مسلمان سن تو انہاں انہوں خواب جنت وچ ویکھیا وہ پوچھنے لگے بھئی کافر تو جنت جا نہیں سکتا تو جنت وچ کیویں چلا گیا اس نے کہا کہ جی میں بالکل کافر سا لیکن ایک دن رمضان وچ میرے بیٹے نے باہر کھانا کھایا سی تو میں اس نے تھپڑ ماریا سی کہ مسلمانہ دا رمضان دا مہینہ ہے تو سرے عام کھانا کھا رہے اندر کھا تو اللہ نے اس تھپڑ دی وجہ تو من مرن لگیاں کلمہ نصیب کیتا سی اور مینوں دولت ایمان نصیب ہوئی سی تو احترام رمضان مسلمان واسطے ضروری ہے اور جو بھائی دکاندار نے اگر آپ دیکھو کہ آپ دی دکان تے کوئی ایسا بندہ آیا ہے جدے کو پیسے تھوڑے نے اس افطاری دا یا سحری دا سامان لینا ہے وہ دے کو تھوڑا جہا بل دوجیا نالوں گھٹ لے لیا تھوڑا جہا ان دوجیا نالوں رعایت دے دیتی کہ ادھے کو چلو نہیں ہے انتظام تو میں اس نو رعایت دے دے وہاں وہ مطلب چلو کسر کسی بٹی رنگے بندے کو کٹ لے مالدار آدمی چلو ادھے کو تھوڑا جہا 2 روپے اتھے لے لیا تو کسی ماڑے رعایت دے کو ذرا ایکسچینج کر لیا اللہ ویسے رمضان وچ عمومی طور تے ہی جو ہے وہ ریٹ ڈاؤن رکھنا چاہیے اللہ کرے گا اتھے بھی ہو جان کے انہوں ہر جمعے دھیان دیتے ہیں تو عزیز پیارے عرض یہ ہے کہ اہل بیت رسول اللہ دے گھر والے حضور دی آل نال مودت اور محبت کرنا
یہ میں لوگوں کا بڑا عجیب رویہ ویکھیا تھوڑے نال ڈسکس کرنا چاہتا کہ ہر دور دے لوگ اس دور دیا سیداں نہ منتے جی میں منن دا جڑے فوت ہو گئے انہوں نہ منن گے. اب میری بات تے توجہ نہیں فرمائی میں کی یعنی سیادت دا ایک پروٹوکول ہے نا بھی سید انج دا ہونا چاہیے اسی نے بھی سید انج دا ہونا چاہیے. سب تو پہلے سادات دے بارے عقیدہ سماعت کر تاکہ تسی پھر اس تو بعد مسئلے نو اچھی طرح سمجھ پاؤ. سید صحیح العقیدہ ہوئے شریعت دا پابند ہوئے اور صحیح سید صحیح النسب ہوئے تو دی اطاعت بھی کرو اور اس دی تعظیم کرو محبت کرو مودت کرو تعظیم کرو اور اطاعت کرو وہ دے پیچھے چلو فالو کرو. اور اگر کوئی سید صحیح النسب ہے اور صحیح العقیدہ ہے مگر گناہگار ہے اچھے عمل نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا کبھی کوئی الٹ پلٹ کام کرتا تو ایسے سید دی اتباع نہ کرو وہ دی پیچھے وہ دی تابعداری وہ دی پیچھے ٹر کے ان فالو نہ کرو مگر تعظیم اس کی بھی کرو کہ وجہ تعظیم عمل نہیں حضور دی نسبت ہے. یعنی سید دی تعظیم دی وجہ عمل نہیں جیڑی انہاں دی نسبت ہے اس خاندان نال وجہ تعظیم ہوئے اور اگر وہ موجود ہے تو آپ تعظیم کرو. اور اگر کوئی سید دین تو خارج ہو گیا وہ دیندار ہی نہیں رہا مسلمان ہی نہیں رہا دین تو باہر ہو گیا ہے بد مذہب ہو گیا تو پھر آپ وہ دی تعظیم بھی نہ کرو اور اس دی اتباع بھی نہ کرو پھر تو دین تو ہی نکل گیا. جیسا کہ نوح علیہ السلام دا بیٹا نکل گیا سی انہو لیسا من اہل جیسا کہ رسول اللہ دا چچا ابو لہب نکل گیا تو دی تعظیم نہیں ہے. مگر رویہ کیے رویہ یہ ہے کہ جنہ حضرت علی دا زمانہ پایا ہے انہاں حضرت علی نو جی نہیں منیا جی میں سائیں دس دیا ہے سارے ایکو جے نہ ہے سارے ہن بھی ایکو جے نہیں لیکن یہ ایک رویہ ہے کہ ہم اثر لوگ جڑے اس زمانے میں چندے انہاں لگتا ہے ساڈے ورگے ہی جنہ امام حسن دا زمانہ پایا انہاں امام حسن نو انج نہیں منیا جی میں سائیاں دسیا جنہ امام حسین دا زمانہ پایا ہے انہاں امام حسین نو انج نہیں منیا جی میں سائیاں دسیا ہے. یہ امام حسین تو لے کے ہون دیاں سیدہ تک ایکو رویہ ہون جڑے ہون سید جڑے ہون بندے نے وہ ساڈیاں وڈکیاں دا نام لے کے تو انہاں دے تو قربان ہوندے نے جیوندیاں سیداں نہیں مندے بہن تو بھی جیوندے ہی پر جڑے تواڈے کول نہیں نہ نہیں مننا انہاں نے مننا ہے تے جس نے اساں مر جانا ہے پچھلے اساں مننا ہے انہاں ساڈیاں پچھلے بچیاں نہیں مننا. ایک رویہ ہے لوگاں دا اور یہی فرق ہے انہاں لوگاں وچ تے انہاں وچ جنہاں نو صحابی آکھیا جاتا انہاں حضور تے حضور دی آل نو انج ہی منیا ہے جویں سائیاں دسیا ہے. میں تو ان کوئی گل نہیں آندا میں فلانے بندے تو جا کے لیبارٹری جو ٹیسٹ کراؤ اپنے ٹیسٹ بندہ آپ کر لیندا کہ کیا حضور دی آل نال ساڈا رویہ انج دئیے جویں دا دین دی ڈیمانڈ ہے. لوگ تو انہوں تو تسی یہ گل کرو گے تو وہ یہ آکھن گے بھائی یار اے سید مڑ اونج دے یہی گل امام حسین نہ لڑن والے بھی کر دیا بس انہاں دے نانے مندے تے آئے پر انہاں دے راہ تے نہیں رہے. یہی گل وہ لوگ بھی کر دیا جنہاں مولا علی تے کفر دے فتوے لائے سکتے خوارج
جنہاں مولا علی سرکار دے خلاف جنگاں بھی کیتیاں خوارج نے اور کفر دے فتوے لگائے، وہ بھی یہی آندے ہیں یہ راہ ہی چھڑ گئے، ہونے والے بھی انجی آندے۔ تو فرق کیا نکلا؟ فرق نہ نکلیا، مگر اس دور بھی لوگ سادات نو مندے ہیں، اس دور دے اندر لوگ بھی سادات نو مندے، تو جو منن والے نو انہاں دا بھی پتہ ہے، جڑے صرف بہ کے آندے نا بغض صحابہ وچ محبت اہل بیت رکھن والے، انہاں نوں فائدہ نہیں ہونا۔ بغض صحابہ وچ محبت اہل بیت نفع نہیں دیندی۔ میری بات نو سمجھو میں کی کہہ رہا، یعنی ایک بندہ ابو بکر نو نہیں مندا، اس وجہ تو مولا علی نو مندا، میں نون لیگ نو ووٹ جو نہیں دینے، ان دے مقابلے میں جیڑا کھلوتا ہوئے ہوئی روئے، میں عمران خان نو نہیں دینے، ان دے مقابلے جیڑا کھلوتا ہے میں نو ہیرو لگتا ہے۔ تسی جے تے اس وجہ تو مندے ہو آل رسول نو کہ وہ صحابہ دی مخالفت دی وجہ تو آنے دی نفع نہیں ملتی۔ اے عزیز پیارے، رسول اللہ دی اہل بیت نو جی میں سائیاں فرمایا ہے نا، یعنی تو آٹے نبی فرمایا ہے، تو سے یہ حدیث نہیں سنی؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنی آل کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ لوگوں یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل دے کسے فرد نال محبت کرے او ان دا بدلہ انہوں نہ دین، حضور فرما دین او دا بدلہ قیامت والے دن میں دیا گا۔ کہ تسی آج کل دیاں شامہ کھڑو بدلہ لے کے کرنا کی، تسی سدھا ادھے ہی نان دیو کھاں بھائی سائیاں کھڑو یہ دا حساب لے لا۔ مگر ادھے اتے میں چند گزارشات پیش کروں گا، کوئی صحابہ کرام یا پرانے دور دے جڑے لوگ سن انہاں دا سادات نال رویہ کیسا سی؟ سارے پھر دسن دا مطلب یہ ہے نا کہ آپ بھی اس رویے نہ بنا سکو کہ معیار ہے وے۔ امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ دی شورۂ آفاق کتاب اہل سنت و جماعت حلقے دے الیواقیت والجواہر، یہ عقائد دی کتاب ہے، اس دے اندر آپ فرماندے ہیں کہ جنہاں آیت ہے نا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرماتے ہیں کہ دا مطلب ہے کہ محبت جدو عملاً ثابت ہو جائے ادو مودت کہلان دی۔ بھائی آپ نے سمجھ لیا، یعنی محبت جدو عملاً ثابت ہوئے، یعنی محبت ایک ہندہ ہے زبانی کہنا کہ میں پڑھنا محبت کرنا، ایک ہندہ ہے کہ میرا عمل دسے کہ کردہ ہے بولن دی لوڑ نہیں۔ جدو دعوی محبت عمل نال ثابت ہو جائے ادو مودت کہلاندہ ہے۔ تھوڑی جی اس دی اپنے بچیاں وضاحت دیاں گا، آپ میرے بزرگ بیٹھے ہو، میرے تو سیانے بندے ہو تو سارے، جیڑا ہوندہ ہے نا پیار، وہ ہر چنگی شہر نال راہ چل دیاں ہو جاندے تو ہونا چاہیے۔ ہر اسی جانے ہاں ریڑی تے فروٹ کسے سونا سجایا ہوئے تو پیارا لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بھائی کتنا خوبصورت سجا رکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو پیار تے اس طرح دا ہے کہ بے اختیار ہو جائے، پیار بے اختیار ہے، پیار بے اختیار ہے، اور کسے نال بھی ہوندا رہندا ہے، دیہاڑی 5-7 واری 8 واری 10 واری درجنوں واری پیار ہوندا ہے تو ختم ہوندا رہندا ہے۔ پیار دا کوئی اور یہ غلط نہیں ہے تو بھائی غلط ہے پیار کرنا نہیں، جیڑی چیز تو اچھی لگتی ہے تو پیاری لگتی ہے تو ٹھیک ہے پیار ہے، لیکن پیار نبھانا نہیں ہوندا، پیار نو نبھان دی ضرورت نہیں ہوندی، بس ہویا ہے ٹھیک ہے اگاں ٹر گیا ٹھیک۔ میں منڈی تے گیا، میں نے ایک جانور پیارا لگا، میں ویکھیا یار ماشاءاللہ بھائی اے بہت سوہنی بھائی، تو ٹھیک ہے میں آگاں ٹر گیا، پیار ہویا سی ٹھیک ہے، پیارا لگا ٹھیک ہے اگے ٹر گیا۔
کوئی انسان ہے وہ پیارا لگا ہے، میں انہوں ویکھیا میں لگا یار بڑا خوبصورت انسان ہے، پیارا لگا ہے، میں کہ نکل کوئی فطرت بنائی ہے انسان دی اللہ نے، ایسے نہیں کہ پیار ہو جاتا ہے اور یہ بے اختیار ہے۔ اور جڑی ہے نا محبت، یہ پیار تو اگلا درجہ ہے، محبت پیار تو اگلا درجہ ہے، ہندی بھی بے اختیاری ہے، ہندی بھی بے اختیاری ہے، لیکن ان پھر نبھایا جاتا ہے۔ یہ جدو ہو جائے نا پھر اس نو پیار تے محبت ہی فرق ہے، پیار بھی ہوندا ہے بے اختیار، نبھایا نہیں جاتا، محبت بھی بے اختیاری ہوندی ہے لیکن وہ نبھائی جاندی ہے یار نال، یار نال عمر لگائی جاندی ہے، یار نال زندگی بتائی جاندی ہے، پھر انہوں نبھایا جاندہ ہے۔ جیڑا نبھایا نہ جائے وہ پیار ہے، جیڑی نبھائی جائے وہ محبت ہے۔ اور محبت گیو اینڈ ٹیک ہے، محبت گیو اینڈ ٹیک ہے، یعنی تسی محبت کر دے بھی ہو تو محبت وہ دے تو وصول بھی کر دے، جہدے نال تسی محبت کر دے وہ بھی تواڈے نال کردا ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، لو اور دو، محبت کرو محبت کراؤ اور اس کو نبھاؤ۔ اس تو اگلا درجہ عشق، عشق بھی بے اختیار ہوندا ہے پر یار کو منگدا کچھ نہیں، یہ صرف یار دی رضا وچ راضی رہن دا نام ہوندا ہے۔ آپ اپنے آپ نو ٹیسٹر لاؤ کیڑے درجے تے، عشق ڈیمانڈ نہیں کردا، عشق تے یہ بھی نہیں آندا کہ یار ویکھے، ہائے عشق دی یہ ڈیمانڈ بھی نہیں بھئی یار ویکھے، عشق بس اتھی آندا ہے بھئی یار ہے نا وہ جس گل تے راضی ہے وہی ساڈے واسطے اچھی بات ہے، ساڈے واسطے وہی کام ہے جدے اوتے یار راضی ہو جائے۔ تو آپ بیان فرماؤ آل رسول نال جو اللہ ڈیمانڈ کیتی الا المودۃ فی القربا، یہ پیار دے درجے چ، محبت دے درجے چ یا عشق دے درجے چ؟ جڑا سائیاں آکھے نا میں انہاں کچھ نہ آکھے بدلہ میں دے سا، اتھو محسوس ہوتا ہے کہ سائیں سمجھ دیں عشق دے درجے تے میری آل نال پیار کرو، وہ تو نہ کرن نہ کرن انہاں چھڑ دیو میں جو دیاں گا۔ لہذا آل رسول نال پیار بھی کرو محبت بھی کرو، لیکن ان دی اصل سٹیج ہے کہ آل رسول نال عشق کرو۔ جس بندے دے وجود آل رسول دا عشق ہوئے من دسو وجود دوزخ ہی سڑے گا کہ ہائے ہائے بھائی صاحب آپ محسوس فرماؤ نا میں کی کہہ رہے ہیں۔ جڑے محبت نال بھرے دل نے نا انہاں میری گل سمجھ گئی، جنہاں نال دنیا کی محبت ہوئے انہاں درد نہیں ہوندا، انہاں مردے نو درد نہیں ہوندا، انہاں بندیاں دن چلے نے۔ تو بھائی جی جنہاں نو حضور دی آل نال سچا عشق نصیب ہوئے اے دوزخ دی آگ انہاں کیویں ساڑے گی؟ عزیزہ نے من ساڈا تے عقیدہ اور ایمان ہے جڑا شاہ جی فرما دیا ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ۔ چھوٹی جی شے نہیں، حضور دی اہل بیت نال محبت کرنا چھوٹی جی شے نہیں۔ شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس گئی ہے محبت۔ ذرا آپ اس کو سماعت فرماؤ، ہر بندہ جدو اپنی بیٹی دی شادی کرتا ہے دھی دے نکاح کرتا ہے تے انہوں درد محسوس ہوتا ہے چیز ایسی یہ فیل ہوتا ہے دھیاں مخلوق ہی ایڈی پیاری ہے۔ اور میں تے یہ کہندا ہوں نا کہ کسے دی دھی دے بارے بھی کبھی غلط کمنٹس نہ کرو، لیکن تھوڑا
سوشل میڈیا بڑا بے لگام جہ ہے. خواتین دا احترام ہونا چاہیے. جیڑا بندہ عورت دا احترام نہیں کرتا میں اس کو مہذب آدمی ہی سمجھتا. عورت دا ہر حال وچ احترام کرو بھائی صاحب. عورت قابل احترام ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف. اون مارنا جیڑا کو مار لوے او ہو رہے. جس بیچاری کو تیرے سامنے ہاتھ ہی نہیں چکیا جاتا انہوں روز کٹنا ہے تو مرد بنیا پھرنا. وہ تیری مردانگی کیسی بھائی صاحب. میاں صاحب فرماتے ہیں لسدہ کی زور محمد نس جانا یا رونا. مطلب ایک بندہ ہے ہی کمزور ان تسی روز بیوی اپنی کو مار کے تے مردانگی ظاہر کر دو. ایسی کوئی مردانگی ہے نہیں. خواتین نال احترام محبت تے پیار جو انہاں دا سٹیٹس ہے وہ دے مطابق رویہ انہاں نال. ماں ہے تو ماں والا رتبہ دیو. بیٹی ہے بہن ہے کوئی عورت بھی ہے کوئی عورت ہے. جس بندے نے تساں ویکھنا ہوئے نا بھائی پورا مرد ہے وہ دا عورتاں نال رویہ ویکھے. جس مرد دا عورتاں نال رویہ اچھا ہوئے گا وہ پورا مرد ہوئے گا. جڑے وٹھلے سان والے ہون گے جنہاں نے دسنا پوے باسی مرد ہاں وہ عورتاں تے اپنا روب جھاڑ دے نظر آؤ گے تو. کیونکہ انہوں نے اپنی مردانگی شو کرنی پوندی. انہوں نے لگتا ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوندے باسی مرد ہاں انہوں نے اپنی مردانگی دسنی پوندی ہے. جیڑا مرد پورا ہوندہ ہے نا وہ تن خواتین دی عزت کرتا نظر آئے. عزیز پیارے تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ پاک کو رخصت فرمایا. جدو آپ نے شہزادی رخصت فرمایا تو پھر ایک انسان دی فطرت ہے اور اے اصول بھی ہے جدو دیاں گھر آن تے ماں باپ پوچھ دین بھئی تسی اس گھر خوش ہو جتھے تو نسی کر لیا ہے. تو پھر بیٹیاں دس دیا نے کہ ہاں جی بابا خوش ہاں یا کوئی گل بات ہوئے تو پھر اپنے باپ نہ شیئر کر دیا. رسول اللہ سرکار دی شہزادی سیدہ فاطمہ پاک جدو حضور دے گھر مولا علی دے گھروں آئے نا تو پھر اس موضوع تے بات ہوئی. تو کیا محبت سی دھی تھی اپنے بابا جاننا. عرض کر دیا نے بابا اونج تے بہت اچھا ہے سارا علی پاک دا گھر مگر گھر تھوڑا جہا دور ہے. اگر گھر آپ دے نزدیک ہو جائے نا میں آپ دے نزدیک آ جاؤں تو بابا پھر میرا دل تھوڑی محبت ہے جڑا زہرا پاک دا دل حضور دی محبت نہ لبریز سی تو فرمانیاں نے اگر تھوڑے قریب آ جاؤں تو میں زیادہ سکون ہو جائے گا. تو رسول اللہ سرکار نے جدو یہ سنیا نا تو میں حضور دیاں دعواں تو صدقے جاواں. فرماتے نے فاطمہ بیٹا جیدہ گھر میرے گھر دے نال ہے نا حارثہ بن نعمان وہ ہے تے میرا صحابی پر میں انہوں نہیں کہنا کہ تو گھر بدل. نہیں آپ نے محسوس نہیں فرمایا کہ حضور سرکار کی رویہ رکھ دینا اپنے مریدانا کہ میں مرید نو نہیں کہنا کہ گھر بدل. لیکن زہرا پاک نے اپنی خواہش دسی کہ بابا آپ تو دور دل نہیں لگتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے جواب دیتا تو گھر میں چونکہ گل ہوئی تو گل چلدی چلدی اس صحابی کو پہنچ گئی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو گل پہنچ گئی کہ شہزادی دی یہ خواہش ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے. اسے نے کر دیتی ہوئے کہ گھروں گل نکلتی چلی گی کیونکہ ہمسائے جو ہے نال والی دیوار انہوں نے دیوار ایک کئی اس پاس حضرت حارثہ دا گھر سی اس طرف رسول اللہ سرکار سے. تو جدو صحابی نے سنیا نا کہ حضور دی بارگاہ چادر ہو بھائی اینج منی دے کوئی میں مائدہ لالے تھے بندہ میں کوئی ایس لیول تے نظر دے آو. عزیزہ نے من حضرت حارثہ بن نعمان ارکدنی یا رسول اللہ میں سنیا شہزادی نو میرا گھر پسند آیا ہے سرکار میں سودا نہیں کرنا میں اپنا گھر بی بی پاک نو ہدیتاً پیش کرنا. ان جی سرکار میں پیش کرنا میں سودا نہیں کرنا لین دین نہیں کرنا میں میرا گھر سرکار قبول فرما لو میرے نبی پاک سرکار. تو ہن جے کو بندہ بے وقوف جی آگ چھڑے میں نہیں انہاں تے حضور دی آل نو لٹیا صحابہ میں انہاں بندیاں دا علاج کی کر کچھ مرزانہ قابل علاج ہونی ہیں انہاں دا حل کوئی نہیں ہونا انہاں جان دیو.
جاندے کرو بندے ساڈے معیار دے نہیں، وہ ساڈے دوسرے لیول دے بندے۔ عزیزان محترم میرے سجن پیارے، ہر سارد کردنی یا رسول اللہ میں سودا نہیں کردا، اپنا گھر پیش کرنا ہوں۔ اجے حضور نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تے جبریل امین آ گئے، عرض کردنی یا رسول اللہ، اللہ فرما دے ہر سانو آکھو ایک گھر مدینے للوے، ایک گھر اللہ جنت وچ لکھ چھڑیا ہے۔ ایک گھر مدینے للوے، ایک گھر اللہ انہوں جنت وچ عطا فرما دیتا ہے، جڑا او دے نام تے الاٹ صرف سودا کیتا ہے، صرف اظہار کیتا ہے کہ سونیا میں آ گیا۔ عزیزو ساتھیو، میں لوگاں نوں آندا ہوں نا بھئی تسی انہاں لوگاں نوں نہیں جان دے، معرفت ہی نہیں حاصل۔ ابو بکر صدیق نوں پتا چلیا کہ میری بیٹی حضور سرکار دے نکاح وچ جانا حضور نوں پسند ہے تے اللہ نوں پسند ہے، انہاں حق مہر بھی کوڑوں دتا، جان کیتی سونیا جی تانوں پسند ہے تے میری بیٹی قبول فرماؤ۔ اور ایک بیٹی ایک صوفی صاحب دا میں قول سنیا، فرماندے ہیں بھئی یہ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ ابو بکر نے شہزادی پیش کر کے کیتی سی کہ یہ شکرانہ ہے کہ تساں مانگ لئی۔ میں اس گل تے سوچی پہ گیا کہ انہاں حق مار کولوں کیوں دتا ہے؟ حالانکہ میں بھی بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے، اور بندیاں بھی کیتیاں، جڑا دلہا ہوندا ہے حق مار وہی حق بندا ہے، وہی دیندا ہے۔ لیکن جدوں صدیق اکبر شہزادی اپنی دا نکاح رسول اللہ نال کیتا ہے تو حق مار کولوں دتا ہے؟ میں مڑے تھی پہنچیا، بابو بکر صدیق یہ آکھے ساری زندگی جو لیا نہیں پیش ہی کیتا ہے تے کوڑا ایتھے کھلو کے نہ آکھے بمڑ رشتہ دین لگیاں تے للی لیا نے ہن بھی کوڑوں ہی دے چھڑا۔ میں کیا واہ ابو بکر تیریاں اداواں تو صدقے جا، سیدان منن دا حق ادا کر۔ عزیزہ تسی اے کہندے ہو نا کتاباں میرے کو موجود نے، اللہ دے فضل نال میں ویسے انہیں مناظرانہ رنگ ویسے چھڑ دیتا ہے، لیکن میں وہ کتاب رکھی ہے جیدے وچ میں نشانی لائی کہ ابو بکر سیدہ زہرا پاک دے دروازے تے کھلو کے عرض کیتی ہے کہ سیدہ پاک میرا مال، کتاب میرے کو موجود ہے، میرا مال تے میری اولاد تے میں ہر شے تواڈی ہے۔ کاش کوئی صاحب شعور بندہ اگلے جملے دا وزن کرے۔ تو عرض کیتا سیدہ زہرا من بازار اچ لے جاؤ ویچ دیو، مینو بازار اچ لے جاؤ اور بیچ دیو، جیڑی قیمت لبے ہو بھی تواڈی۔ ابو بکر تے تواڈا اتنا حق ہے حضور دی اہل بیت، توجہ ہے تواڈی کہ بھائی میرے سیدان منن دی جاچ سکھنیاں تے ایتھے آ۔ ایس موڈے تے حسن پاک نو چکیا ہے ابو بکر نے، تے ایس موڈے تے حسین پاک نو چکیا ہے، تے مدینے دے بازار وچ مولا علی دے نال ٹردے جاندے نے۔ تہانوں کی لگدا ہے اے جنہاں نوں تسی بجائی پھردے ہوندے ہو بھائی حسین دی سواری نہیں، انہاں اوتے بیٹھے تے کوئی نہیں، تے صدیق اکبر تے اونے جنہاں اوتے حسن بھی بیٹھے نے، حسین بھی بیٹھے نے، تے انہاں دے نانا جان بھی بیٹھے رہے نے۔ بھائی صاحب آپ سادات نال محبت دیکھو، ذرا اداواں دیکھو صحابہ پاک سرکار دیا۔ جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ دہیا کلبی ایک صحابی سن، انہاں دی صورت وچ حاضر ہوندے سن، دہیا کلبی۔ تو ایک دن آئے تو بیٹھے سن، تو امام حسن اور حسین حضور دی بارگاہ وچ موجود سن۔ آپ دیکھو کہ وہ کیسا اعلیٰ خاندان ہے۔ تو امام حسن اور حسین جبریل امین دے کندھیاں تے چڑھ گئے اور جیڑی جیب سی نا اندے ہاتھ پایا۔ تو جبریل پوچھتے نے یا رسول اللہ اے شہزادے میری جیب وچ کیوں ہاتھ پا رہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس صحابی دی تو صورت وچ آیا ہے نا وہ جدو انہاں کول آوے خالی نہیں آوندا، کوئی تحفہ انہاں واسطے لے کے کھانے پینے والی چیز آوندا سی، تو چونکہ وہ دی صورت چاہے لیکن وہ دی ادا نہیں ادائی۔
جو اس دی ادا سی اس صحابی دی، یعنی صحابہ دی ادا اے سی کہ جدو حضور دیاں شہزادیاں کول جاندے سن تو مڑو بھی جبریل آئے اور نہ کہا جی ایک صرف سیکنڈ دا وقفہ دیو، ہائے 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 ہائے، وہ بھی تو مڑ جبریل آئے، انہوں نے کہیں سکھانا سی، انہوں نے کہا سرکار وقفہ دیو، سرکار نے اجازت دیتی تے جبریل جنت وچ ٹر گئے، جنت وچوں فروٹ لے آندا تے لیا کے پیش کیتا سونیا، پھر ایتھو والے لے ہون تے ایتھو والا لے ہون تے جے جبریل لے آوے تے جنت وچوں لے آوے تاکہ بندیاں نوں پتہ لگے حضور دی آل بیت دا پروٹوکول کی۔ عزیزان من تاں سنیا دا عقیدہ ہے رب دی کائنات حضور دی آل دی شان بلند اور وکھری ہے کہ جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے۔ حضرت ابو بکر سید نہ ہے، ابو بکر صدیق سید نہیں، جڑا سید نے وہ حضرت فاطمہ زہرا دی اولاد، حضور سید نے، مولا علی سید نے، بی بی فاطمہ سید نے، ابو بکر صدیق اس معنی میں سید نہیں، سرداری دے معنی میں جیسے انہوں نے سیدہ نے سیدنا ابو بکر، یعنی سید نہیں کیونکہ سید فاطمہ پاک دی اولاد۔ تو مولا علی نے امام حسن واسطے رشتہ منگیا ابو بکر کو، یار سید بھی نہیں، اس سید دا رشتہ جنہوں ایتھے باقی حضور فرمایا آدھا ابنی سید میرا پتر حسن سید ہے، علی پاک ابو بکر تو کوئی منگ دے یہ سید نہیں تے مڑ بھی علی جیسا سید پہ رشتہ منگ دے، یہ دا مطلب ہے سید نہ ہو کے بھی وہ دے کوئی خوبی ہو جی آئی بس سیدان اپنے برابر لگ دا پیدا جوڑ بندہ ہے ساڑھے نا۔ اب مسئلہ سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ عزیزان من میرے سجن میرے عزیز، ایک خاندان عالی ہے جنہ دی شان جل کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے، آل بیت نبوت پیلا۔ آپ حضرات توجہ فرمانا، بی بی پاک دا دروازہ کھٹ گیا، کوئی حد ہے نا بھائی، دروازہ کھٹ گیا، آپ نے فرمایا بھائی جیڑا بھی دروازے تے انہوں کو ابا جی نہیں مل سکتے، وہ دروازے والا چلا گیا، مڑ آیا، آخری باری حضور نے چشمان مبارک کھول کے پوچھا پتر فاطمہ پتہ ہی یہ کون ہے؟ بابا کون ہے؟ فرمایا بیٹا ہے ملک الموت فرشتہ ہے تے تواڈے احترام دی وجہ تو اندر نہیں آندا، باہر کھڑا ہو کے اجازت منگدا ہے۔ بھائی جی ہون تے اے حالت ہے، یقین فرماؤ ایتھوں لنگدیاں کسے بندے نال سلام نہ لویوے، ان ادار بندہ جو بچو کسی کے نہ لیا جائے تو رنج ہو جاتا ہے بھئی کیسے شاہ ہو رہی دے سلام ہی نہیں لیں دے، تو کوئی بندہ نہیں پوچھتا بھئی ہاتھ جیب وچ پایا نہیں یا کسی ہوری نہ لیں دے پہ آئے۔ ایک بندہ ہے اگر 1000 بندے نال سلام لینا ہے تو بچو ایک بندہ مس ہو گیا ہے تو شریکہ کوئی نہیں ویسے ہی ہو گیا، لیکن وہ اس گل تو ناراض ہو جاندے۔ تو بھائی صاحب آپ اپنا رویہ جو آل رسول نال ڈیمانڈ ہے شریعت دی او دے مطابق سن کرنا چاہیے، سجدہ لو نہ ویکھو، اسی جنہ دی وجہ تو کرنے انہاں لو ویکھ کے کریا کرو۔ کائنات اللہ دیے، اور کوئی مولوی ذہن دے بھی بندے بیچ آئے ہوندے نے، وہ آندے نے بھئی کہانیاں سناندے نے، کہانیاں نہیں سناندے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و
آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوباں دی اولاد نو اچھے رتبے عطا کردا ہے۔ آپ جڑے بندے سارے بیٹھے ہو نا، میرے توڑ میرے بھائی بیٹھے ہو، سورت کاف جا کے گھر کھول یا جمعے تو فارغ ہو جاؤ تو گوگل کھول لینا، سورت کاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر، بعد روایات دے مطابق دوویں نبی نے، بعد دے مطابق ایک ولی نے ایک نبی نے، مگر سٹیٹس دوہاں دا بلند۔ اے ایک پنڈ وچ داخل ہو، پنڈ والے نو آکھیا بھئی اساں رات رہنا ہے۔ وہ پنڈ دوجی پارٹی دا سی، انہاں آکھیا بھئی اسی کو نہیں رکھنا۔ آپ کو سمجھ آئی گئی ہونی ہے جڑے بابیاں نہیں منن والے وہ آندے بس تھان رات، انہاں آکھیا ایسا تھان کو نہیں رکھنا۔ جدوں پنڈ تو باہر نکلن لگے تو ایک دیوار پہ ڈگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے آؤ جی انہاں دی دیوار کریے۔ تو دوویں نبی دیوار کرن لگ، دوویں نبی ایک دیوار بنان لگ پے۔ نبی کتھے تے دیوار کتھے؟ اے اللہ دے قرآن یہ دیوار کیوں کروا رہے ہیں انہاں کولوں؟ تو فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 7 پیڑیاں اتاں انہاں دا ایک پڑدادا لگڑ دادا اللہ دا ولی گزریا ہے، او دے پیار تو اللہ فرماندا ہے تسی انہاں دی دیوار کرو۔ اگر 7 پشتاں تک ولی دی اولاد دا احترام جا رہا ہے تو آپ دسو نا سید الانبیاء دی اولاد دا احترام کتھوں تک جائے گا؟ بھائی صاحب سلطان محمود غزنوی دا نام سنیا ہونے کچھ؟ سلطان محمود غزنوی انہاں دے ایک وزیر سن ایاز اسید ہے۔ سلطان محمود غزنوی انہاں دا نام بغیر وضو تو نہ لے، ایک دن نام لین تو علاوہ انہاں نے بلایا تے ایاز کہندے کہ میں پریشان ہو گیا کہ آج تساں انہاں دا نام نہیں لیا، اور رنگ نال بلایا ہے، سرکار خیر ہے؟ تو نہ فرمایا یار آج میرا وضو کوئی نہیں۔ بھائی صاحب منن والےاں دی گل کتھے کردے ہو؟ بڑی دور دنیا ہے، یہ بڑی اچھی دنیا ہے۔ تو اسی تے صرف اتنا نہ بس صرف ہیلو آئے بھی کر لو تو بڑی گل ہے۔ یزید نہ بنے بندہ، یزید نہ بنے، نہ یزیدی رویہ اپنائے، ویسے ہیلو آئے بھی رکھی رکھے سیدہ نال تے میرے خیال نال آج کل دیاں تے اس گل تے بھی معافی ہو جانی ہے، بس جی ہیلو آئی جو گئی آئے۔ اب بالی نوکری نہ دے سکتے پہ ہیلو آئے کر دے رہے ہیں، ماریا نہ کرو۔ توجہ ہے کہ نا عزیزہ نے من میرے دوستو میرے بزرگوں تا باپے آندے آئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی۔ عزیزو وقت ہو گیا ہے، چونکہ وقت ہو گیا ہے، آپ سب احباب چونکہ اس مہینے پاک دے اندر اسی حضور دی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں، رمضان شریف ہے، صحابہ پاک دا بھی کرنے، آپ آل رسول دے طریقے نہ بناؤ، محبت بھی کرو تو انہوں دے طریقے نہ بناؤ، کثرت نال تلاوت کلام مجید دا ذہن بڑھاؤ، تراویح سنیا کرو اور تلاوت کریا کرو، کثرت نال قرآن کریم پڑھیا کرو۔ اس مہینے وچ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے وچ قرآن نازل ہویا سی۔ آپ اس مہینے دے اندر زیادہ عبادت دا رجحان کرو، مسجد دی طرف زیادہ آؤ اور زیادہ خیرات کرو، زیادہ صدقات کرو، زیادہ تراویح اور تسبیحات پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تواڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے۔ وما